نتیجتاً جب لوگوں نے زبردست مخالفت کی تو انہیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں ایک نبی حضرت الیاس علیہ السلام، ان کی نبوت و رسالت کا ہلکا سا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے اس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، تو یقیناً یہ لوگ جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ الیاس علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں اور ان کی ذریت و اولاد میں سے ایک لڑکا حضرت الیاس بھی ہے، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے، 900 سال قبل مسیح انہیں نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور جس قوم کے پاس انہیں نبی بنایا گیا تھا اس قوم کا نام تھا بعلبک۔ انہوں نے ایک مورتی بنائی تھی یا مجسمہ بنایا تھا یا دیوی تسلیم کر لی تھی جس کا نام تھا بعل، با عین لام، بعل۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ سے تیار کردہ مجسمہ کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی تھی، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جنہیں بائبل میں ایلیا نبی کہا جاتا ہے، ایلیا، اور قرآن مقدس میں اسے کہیں الیاس کہا ہے اور کہیں الیاسین کہا ہے۔ یہ دونوں لفظ، دونوں کا تلفظ ہوتا جس طرح طور سینا کہا گیا اور طور سینین بھی کہا گیا، اسی انداز سے الیاس اور الیاسین اس نام کے دو تلفظ ہیں، پڑھنے کے دو انداز ہیں۔ بہرحال الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی میں نبی و رسول بنا کر بھیجا تھا، جب بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے بعل نامی بت کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن اس طرح کرتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً الیاس نبی اور رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اس گھڑی اور اس زمانے کو یاد کیجئے جب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے ہو اللہ کا اور گاتے ہو غیر اللہ کا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو، بلاتے ہو، عبادت کرتے ہو بال نامی بت کی، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ دیتے ہو یا فراموش کر بیٹھے ہو اس کو
جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے کے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ گویا الیاس علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے والی تھی۔ ہر نبی کا طریقہ یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے بالمقابل جس کو شریک و شامل کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کو تم نے بنایا ہے تم تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہو، لیکن جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری تربیت و برداشت بھی کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی اور نگہداشت بھی کر رہا ہے، تم اس کو فراموش کر بیٹھے ہو، بھول جاتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جب الیاس علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور غیر اللہ کی پرستی سے روکا اور منع کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے انسان کی نصیحت پر کان دھرتے اور اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے بن جاتے اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے سے اجتناب و پرہیز کرتے، لیکن لوگوں نے الٹا کیا۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا کہ تم کو کس نے نبی بنا دیا، تم کہاں کے نبی ہو، تم کہاں سے اس قسم کی باتیں کرتے ہو، تم تو ایسی حرکت کرتے ہو کہ ہمارا سارا خاندان ہی چھوٹ جائے گا، یہ ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہے، یہ ہمارے یہاں مجسم بزرگ شخصیت ہے اور مسلمہ حقیقت جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، ہم تمہاری بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ قرآن اس پر ہلکا سے تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، دنیا میں حضرت الیاس علیہ السلام کا جھٹلانا تو اسے اچھا لگا، لیکن اس وقت پتہ چلے گا جب یہ اللہ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، جب ان کو جہنم میں کھسیٹ کے لایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بندگی کا مزہ کیا ملتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی سزا کیا ملتی ہے۔ جو انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کے لیے پربہار نعمتوں والی جنت ہے، اور جو انسان غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابوں سے پر جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً یہ لوگ جہنم میں حاضر کی جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اللہ کے جو مخلص بندہ ہوں گے انہیں جہنم سے بچا لیا جائے۔ نبیوں کی تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے، اخلاص پر مشتمل ان کی زندگی گزر رہی ہوگی، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہنم سے بچایا جائے گا اور ان کو محفوظ رکھا جائے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلامتی حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن برائی کے ساتھ، جیسے فرعون کا تذکرہ، نمرود کا تذکرہ، شداد و حامان کا تذکرہ، قارون اور اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ جب انسان کرتا ہے تو اچھائی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ تذکرہ تو ہوتا ہے، اس کا ذکر خیر نہیں ہوتا، ذکر شر ہوتا ہے، اس کی برائی کا ذکر ہوتا ہے۔
لیکن جب انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی اچھائی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اس طرح جب نبیوں کا نام لیا تھا تو بعد والوں میں اللہ نے یہ رسم جاری کر دیا کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو اچھائی کے ساتھ لیا جائے گا اور ساتھ ساتھ سلامتی کی دعا کے ساتھ لیا جائے گا۔ چنانچہ جب بھی ہم کسی نبی کا نام لیتے تو کہتے ہیں علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، یعنی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی بھیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ الیاس علیہ السلام کے نام کے دو تلفظ ہیں، الیاس اور الیاسین۔ یہاں کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، الیاسین پر سلام ہو، مراد وہ الیاسی ہے جن کو دو انداز سے پڑھایا تھا، جس طرح طور سینا اور طور سینین پڑھتے ہیں اسی طرح الیاس اور الیاسین پڑھایا تھا۔ ایک نام کے دو تلفظ ہیں، پڑھنے کا دو انداز ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو اور اخلاص کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسن کے معنی احسان کرنے والا اور محسن کے معنی اخلاص کرنے والا۔ کس معنی میں؟ جیسے مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع صحابہ میں دریافت کیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اسی میں آپ نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیں، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے گویا اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی عبادت کی کیفیت اتنی اہم نہ بن سکے تو آپ اللہ کی عبادت اس جذبے سے کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں شکل میں انسان کی اللہ سے قربت کی علامت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو نگاہ ادھر ادھر جا نہیں سکتی، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے کیمرے میں اللہ ہم کو دیکھ رہا، ہم ادھر ادھر کر بھی نہیں سکتے۔ دونوں صورت میں مخلصانہ عمل ہوتا ہے۔ اخلاص کے معنی، احسان کے معنی اخلاص بھی ہوتا ہے، اور احسان کے معنی احسان کرنا، خیر اور بھلائی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنی قوم کے لیے محسن تو ہے ہی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا برکھا برسانے کے لیے انہیں اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن ان کا یہ جو عمل ہوتا ہے وہ مخلصانہ عمل ہوتا، وہ ریا و نموز سے پاک اور دکھاوے سے صاف ہوا کرتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اور اخلاص کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں جب تک وہ رہے دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے اور لوگ اچھائی کے ساتھ ہی ان کا نام لیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ و ہارون کے بارے میں کہا گیا تھا اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں ہمارے مومن بندے ہیں۔ واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد اخیر میں اللہ کی جانب سے اپنے ہی نبی اور رسول کے مومن بندہ ہونے کا تذکرہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ علماء اس کی دو حکمتیں بتلاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو لوگ ان انبیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، انہیں خبردار کیا ہے کہ سن لو، تمہارا ان کے برا بھلا کہنے سے ان کا کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ جس اللہ نے اسے نبی اور رسول بنایا ہے وہ اللہ ان کو نبی اور رسول تسلیم کر رہا ہے، تو اللہ اسے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے یہ ہمارا بندہ ہے اور مخلص بندہ ہے، مومن بندہ ہے۔ تم اس کی شان میں گستاخی کرو گے
تو اس کی وبا تمہیں کو بھگتنا پڑے گا، اس کے وبال سے تم ہی دو چار ہوگے۔ ان کے شان میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو خبردار کر دیا گیا کہ تم اپنا ہی نقصان کرو گے، نبیوں کا نقصان کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس مناسبت سے اللہ نے کہا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے مومن بندہ میں سے ایک بندہ تھے۔ ایک دوسری وجہ، کوئی انسان نبی ہونے کے نتیجے میں وہ اللہ میں شامل نہیں ہو جاتا، یہ عبادت و بندگی کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ میں جا کے گھل مل نہیں آتا، بلکہ وہ بندہ ہے اور بندہ ہی رہتا ہے۔ تو اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، ان کی ابدیت کا، ان کے بندہ ہونے کا تذکرہ کر کے یہ یقین دلایا ہے کہ چھوٹا نبی ہو یا بڑا نبی، نبی ہونے کے نتیجے میں اونچا مقام تو پا سکتے ہیں لیکن اللہ کی شان میں گھل مل نہیں سکتے، اعلیٰ درجہ تو پا سکتے ہیں لیکن اللہ کی شان نہیں پا سکتے۔ وہ بندہ ہی رہیں گے، وہ خدا نہیں بن سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کی بندگی کا تمہیں اعتراف اور اقرار ہی کرنا پڑے گا۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ایک طرف ایمان کا تذکرہ کیا اور دوسرا ان کی ابدیت کا، ان کے بندہ ہونے کا ذکر کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس سے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے جو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پارٹنر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اتنی بندگی کی ہے کہ اللہ میں چلے گئے، بولتے ہیں یہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ یہ عقیدے کی گمراہی کی علامت ہے، وہ عبادت کرتے 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 اللہ ہی ہو گئے۔ اس کی دو شکل ہوتی ہیں جس کو عقیدہ حلول کہا جاتا ہے۔ انسان ترقی کرتا 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 اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ میں جا کے مل گیا، یہ بندہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ ترس آیا اور اللہ اتر کے بندہ میں شامل ہو گیا۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے اور وحدت الشہود ہے، بالکل کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، لیکن عام طور سے لوگ اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی کی تردید کے لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی بات کی۔ اور اگر اسی کو آپ دیکھیں تو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیات کی روشنی میں کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ کافر ہیں، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پارٹنر کہا وہ کافر ہیں، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا وہ کافر ہیں۔ اب اگر یہی عقیدہ نام نہاد مسلمان کی جانب سے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھا جائے تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چنانچہ اسی سرزمین کلکتہ پر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے سنا ہے، ان کے والد کا نام تھا مولانا خیر الدین۔ وہ کہا کرتے تھے سب کا خدا خدا ہے، میرا خدا محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس عقیدے میں اور اس عقیدے میں کیا فرق رہ گیا؟ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے بھی کہا سب کا خدا خدا ہے، میرا خدا محمد، لیکن اس کو بہت بڑا بزرگ مانا جاتا۔ اسی انداز سے بعض شرکیہ عقیدہ رکھنے والے شاعر کا یہ شعر بھی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہ اللہ عرش پر اللہ ہے لیکن جب وہ مدینہ میں آئے تو مصطفیٰ ہو گئے۔ گویا مصطفیٰ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، اللہ کے نبی کا نام احمد ہے اور وہ احد ہے، میم ہٹا دیجئے، میم کا ایک ہلکا سا پردہ ہے، ورنہ دونوں تو ایک ہی ہے۔ اور ایسے شرکی اور کفری عقیدہ بیان کرنے والے انسان اپنی تقاریر کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو جبریل حیران رہ گئے کہ مصطفیٰ کون ہے اور خدا کون ہے۔ ہکے 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 کہنا شروع کر دیا، دونوں ایک ہی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جس عقیدے کی تردید قرآن مقدس نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کر دیا ہے، وہی عقیدہ غلو کی بنیاد پر اپنے رسول کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پکا مومن ہیں۔ یقیناً یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے وہ پکا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی قسم کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ کہا، بلکہ جہاں جہاں آپ کے مقام و منصب کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لفظ عبد کا تذکرہ کیا ہے۔ کیسے کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15واں سپارہ شروع کیجئے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اٹھایا، مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا تاکہ اللہ اپنی بعض نشانیوں کو انہیں دکھلائے۔ وہاں بھی اللہ نے کیا کہا؟ عبدنا، اپنے بندے۔ اسی طریقے سے کہا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تاکہ دنیا والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے۔ تو نبی اور رسول بنانے کے ساتھ ساتھ عبدیت کا تذکرہ کیا، بلکہ جب ہم سے کلمہ پڑھوایا جاتا، جب کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی اور ان کی زبان سے جو کلمات ظاہر کروائے جاتے ہیں، ان کلمات میں سے بطور خاص آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی الوہیت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ پہلے محمد الرسول اللہ کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر بعد میں رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، پھر رسول ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کروایا گیا کہ رسالت ایک بہت بڑا مقام منصب ہے جہاں تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا، اور کوئی انسان محنت و مجاہدہ سے، مشقت و جد و جہد سے، کوشش و توانائی سے خوب ریاضت اور بندگی کر کے سوچا ہم نبی اور رسول بن جائیں گے تو نہیں ہو سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ادا کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے یہ فضل عطا کیا ہے اور نبی اور رسول بنا دیا ہے، اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں نیچے سے اٹھایا اور عرش معلیٰ بلا کر اپنے میں ضم کرا دیا، سٹا دیا، نہیں، بلکہ اللہ اور بندہ میں فرق ہے کہ اللہ مختار کل ہے اور بندہ محتاج کل ہے، بالکل محتاج، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ اللہ کے سامنے محتاج ہی محتاج۔ اللہ کے لیے لفظ سمجھ استعمال ہوتا، مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کا محتاج۔ تو نبی اور رسول بھی نبی اور رسول بننے کے لیے اللہ کی نوازش کا محتاج ہے۔ اگر اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی نبی اور رسول بن نہیں سکتا، اور پھر اگر کوئی نبی اور رسول ہو بھی گئے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے تب وہی نازل کرتا ہے، کسی کی چاہت سے اللہ وہی نازل نہیں کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے حالات جب بگڑے تو انہوں نے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے کہ فوراً کچھ وحی نازل ہو جائے، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ دیر کرا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ مختار کل ہے، جو چاہتا وہ کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے ہی عمل میں کسی چیز کو لاتا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن نے واقعات کی تفصیل یا اختصار بیان کرنے کے بعد کہا انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندہ میں سے ایک بندہ تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ انہی نبیوں کی جماعت میں سے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے۔ یہ پہلا قافلہ ہے، یہ اس پہلا قافلہ کا ممبر ہے جنہوں نے اللہ کے لیے سب سے پہلے ہجرت کیا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا حضرت لوط، یہ 3 آدمی پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ تھا
جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا گھر سے نکل جاؤ، انہوں نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا۔ انہیں بھی سدوم کے علاقے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آج بھی عرب سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے بحر مردار ہے، بحر مردار اور بحر المیت کہا جاتا ہے عربی میں، جس کو ڈیڈ سی بولتے ہیں آپ، کہ اس پانی میں کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے۔ پانی تو بہت ہے لیکن ڈوبے گا ہی نہیں، اس کے اندر وہ لیاقت اور صلاحیت نہیں کسی کو ڈوبو دے، کسی کو اگو دے۔ تو اسی کنارے پر یہ علاقہ واقع ہے۔ مکہ والے جب شام اور فلسطین کی طرف تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے تو ان کا راستہ یہی تھا۔ اسی علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، خود رہ گئے وہاں عراق میں۔ حضرت اسحاق کو بسا دیا شام و فلسطین کے علاقہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں رکھ دیا، بیت اللہ کے پاس، اور حضرت لوط کو سدوم کے علاقے میں یا شرق اردن وغیرہ میں ان کو نبی اور رسول بنا کر گویا خطہ کو بانٹ دیا کہ یہاں دعوت و تبلیغ کرتے رہیے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً لوط بھی مرسلوں میں سے، رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اس کا تذکرہ سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے کہ اس قوم کے اندر ایک خاص برائی پائی جاتی تھی، جو لڑکوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ خواہش جائز طریقے سے خواہش پوری کرنے کے بجائے وہ لڑکوں کے ساتھ ہی شہوت کیا کرتے تھے۔ ایسی بیماری، ایسی برائی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم کے اندر پائی نہیں جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو اٹھایا اور آسمان سے تل پٹ کر دیا، یعنی وہیں سے پلٹ کے رکھ دیا۔ یہاں پر ہلکا تذکرہ کرتے قرآن نے کہا اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو نجات دیا اور ان کے متعلقین، ان کے گھر والوں کو نجات دے دیا تھا، اس وقت کو یاد کیجئے۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ گئی تھی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھی۔ ایمان نہ لانے کے نتیجے میں جب اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کی باری آئی تو نبی کے گھر میں رہنے والی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جب بیٹا ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا ہے۔ اس سے پہلے اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بابا آزر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں کل جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو نبی سے ان کا خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ خونی رشتہ بھی اسے بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ باپ ہو تب بھی عذاب میں جائے، چچا ہو تب بھی عذاب میں جائے، بیٹا ہو تب بھی عذاب میں جائے، اور بیوی ہو تب بھی عذاب سے دوچار ہو جائے، بچنے بچانے کا سوال پیدا نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کا عقیدہ عمل دکھایا جاتا ہے۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، ایک بڑھیا بچ گئی جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ کیا عذاب ہوئی؟ کیا عذاب آیا؟ پوری بستی کو جبریل نے اٹھایا اور آسمان کی بلندی پہ لے آ کے وہیں سے پٹک دیا۔ پوری بستی گر گئی اور اس پر پتھر کی گویا بارش ہو گئی، کنکریٹ، جیسے مکان گرے گا تو جھر جھر کر کے گرنا شروع ہو جائے گا، اس مناسبت سے گویا پتھروں کی بارش۔ جَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامْطَرْنَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اللہ نے پتھر کی بارش، کنکریٹ کی بارش کر دی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے تمام کو ہلاک کر دیا۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، جس قوم میں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہوتا ہے اس قوم سے اللہ اپنے استغفار کرنے والے اور اصلاح کرنے والے اور نبی اور رسول کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ جب تک وہ موجود رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ مکہ والوں پر عذاب آیا تو اللہ کے نبی کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ قوم لوط پر عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ قوم نوح پر عذاب آیا تو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کشتی میں سوار کر کے اوپر کر لیا گیا۔ پھر ہم نے پیچھے والوں کو یا بعد والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً تم لوگ ان پر صبح کے وقت میں گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی گزرتے ہو، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ مطلب لوط علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد
اہل مکہ سے کہا گیا تمہارا تجارتی سفر شام اور فلسطین کی طرف ہوا کرتا ہے، جب سفر کرتے ہو تو راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات تمہیں نظر آتے ہیں، اس کے ملبے دکھائی دیتے ہیں، اجڑی ہوئی بستی کا تم مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر اللہ کا عذاب جب آ سکتا ہے تو تم کو تو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، تم بھی میرے رسول کی مخالفت کرو گے اور میری توحید کے خلاف چال چلو گے، یقین جانو تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ قوم سمود دیکھو، قوم عاد دیکھو، قوم سمود طاقتور قوم جو پتھر کاٹ کاٹ کے پہاڑوں کے اندر بہترین قسم کے محلات اور نقش نگاری کی بہترین نشانیاں قائم کیا کرتے تھے، ان کو تو تباہ کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگی۔ قوم عاد جو لمبے تڑنگے تھی، بالکل کھجور کے مانند اونچے اونچے انسان تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا انہیں اس طرح اکھاڑ پھینکا گیا جس طرح کھجور کے اور تار کے درخت گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تم ان قوموں کے حالات دیکھو، اسی لیے قرآن نے باضابطہ کہا فسیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، روئے زمین میں سیر و سیاحت کرو اور پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کتنا خطرناک رہا ہے۔ اے مکہ والے، تم تو شام کا سفر کرتے ہو، شام اور فلسطین تمہارا جانا ہوتا ہے، راستے میں بحر مردار کی طرف سے یا ڈیڈ سی کی طرف سے تمہارا گزر ہوتا ہے، اسی کنارے میں قوم لوط علیہ السلام کی بستی، حضرت لوط کی قوم کی بستی بھی ہے، جن کو تم مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہو کہ وہ تباہی و بربادی سے دوچار ہے، اور ان کے کھنڈرات جو ہے لوگوں کو، گزرنے والوں کو پیغام عبرت دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی تم وہاں جانے کے بعد سدھرتے نہیں ہو۔ اس لیے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لو، بے عقلی کا ثبوت مت دو، وہ چیز تمہارے سامنے دکھلائی جائے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، یعنی شرکیہ اور کفریہ عقیدہ سے تائب ہو کر محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی وحدانیت میں یا اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنے سے گریز کیا کرو۔ یہ عقیدہ قرآن مقدس نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، آج پوری دنیا والوں کے سامنے قرآن کا یہ پیغام عام ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شرکیہ اور کفریہ عقیدہ سے تائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔